تو دیکھو رسید ہاتھ میں لے کے تمہارے دروازوں پہ جاتے ہیں، تم سے سوال کرتے ہیں، تم ناک منہ بناتے ہو، سڑے ہوئے تھوپڑے کے ساتھ پیش آتے ہو، عجیب ڈھنگ سے ان کے ساتھ رویہ رکھتے ہو، یہ بیچارے پھر بھی حاجی صاحب نہ ہوا عمر کا دور خلافت، اللہ کی قسم اس حاجی کو جہنم میں پھینک دیا جاتا۔ یوں کہتا ہے حاجی صاحب، چلے آتے ہو مولانا، کوئی کام نہیں، تو تیرے باپ کا کچھ لینے آیا ہو؟ بس رسید دینا ہو دے، ورنہ اندر جا کے بیٹھ جائے۔ اور اب تو اللہ کا شکر ہے، یہ ہمارے بڑے حضرات علماء اکرام جو بڑی عمر کے حضرات ہیں، انہوں نے تو بڑا صبر کیا۔ میں تو نظریہ الگ رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں صبر مت کرو، گئے وہ دور۔ اگر امت تلخی کے ساتھ پیش آتی ہے تو تلخی کے ساتھ پیش آؤ۔ کیا مطلب؟ ہم اپنی ذات کے لیے آپ سے نہیں مانگتے، محمد کا دین پیش کر رہے ہیں۔ کھلواڑ بنا لیا امت نے علماء، مذاق سمجھتے ہیں آپ؟ مزدوری نہیں کر سکتا مولوی، مسجد کا امام تجارت نہیں کر سکتا، پھولے پھرتے ہو کلف کے کپڑے پہن کے، ایک بڑا سا موبائل لے کے امام کو مؤذن کو ڈانٹتے ہو، کیا سمجھتے ہو؟ کیا حیثیت ہے آپ کی؟ اس کے سینے میں قرآن ہے، اللہ دن میں متعدد مرتبہ اس بندے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا۔ کھیل بنا لیا گیا۔ علماء کی قدر کیجئے، یہ سختی بھی محبت ہی ہے، اس کو آپ سمجھیں، درد کے طور پر کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے۔ امریکہ چلیں گے، تیار ہیں حضرت؟ مختصر ہی کر رہا ہوں، چلیں گے امریکہ؟ خواب میں تو چلو، ویسے تو جانے کا سبھی کا ارادہ ہوگا۔ یوں دیکھتے ہیں یورپ کے ملکوں کو، او بھائی دیکھیں یہ ہے امریکہ، ایسے کرتے ہیں ہمارے لوگ۔ وہ جو امریکہ جس کو آپ یوں دیکھتے ہو نا، یہ لندن، یہ پیرس، یہ جاپان، یہ روس، یہ برٹن، اللہ کی قسم ان ملکوں میں سکون نہیں ہے۔ آپ جہاں ہیں وہاں سکون ہے، وہاں دولت تو ہے، ٹیکنالوجی تو ہے، وہاں بیٹا باپ کو بوڑھا ہونے کے بعد اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آتا ہے، کتے کو گھر میں جگہ ملتی ہے، بوڑھے باپ کو گھر میں جگہ نہیں ملتی۔ جن ملکوں کو آپ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہو، میں عرض کر رہا تھا ان علماء کی قدر کیجئے۔ اگر یہ نہ رہے تو آپ کو کوئی قرآن سنانے والا، سکھانے والا، بتانے والا نہیں ملے گا۔ ہمارے حضرت مولانا سالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بڑا عجیب واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، دل سے سنیے اور اس کو اس نیت سے سنیے۔ پورا بیان آپ سن رہے ہوں گے امید ہے، لیکن اور پختہ نیت کر لیجئے، آج کے بعد قرآن نہیں چھوڑیں گے، قرآن والے نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ مولانا سالم صاحب دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم وقت دیوبند، ان کے صاحبزادے ہیں قاری محمد عاصم عمر صاحب، وہ آج کل امریکہ میں مقیم ہیں۔ 1980 کا واقعہ، 80 کے بعد کا واقعہ انہوں نے سنایا۔ وہ کہنے لگے میں وہاں جا کر کے مقیم ہوا، ہم نے براہ راست ان سے یہ واقعہ سنا۔ انہوں نے کہا میں وہاں جا کر کے مقیم ہوا، اور وہاں ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ کا جی چاہے وہاں آپ مسجد بنا لیں، ایسا نہیں ہوتا وہاں۔ حضرت قاری صاحب فرما رہے تھے کہ میں ایک شہر سے دوسرے شہر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے ایک مرتبہ جہاز کا ٹکٹ لے کے گیا۔ جب میں اس دوسرے شہر میں ایئرپورٹ پہ اترا، باہر نکلا تو میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ بھائی آج فرائیڈے کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، آپ نے اگر دیکھا ہو کچھ جبے قبے والے لوگ امامہ ٹوپی دستار لگا کے کسی جگہ جمع ہوتے ہوں، کوئی جگہ ایسی ہے آپ کی نگاہ میں، آپ پلیز مجھے وہاں لے چلیں گے؟ تو اس ٹیکسی ڈرائیور نے کہا ہاں میں ایک جگہ جانتا ہوں، کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، آپ بیٹھے میری ٹیکسی میں لے کے چلتا ہوں۔ قاری صاحب فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ چلا گیا، اور ایک کمرے میں کچھ حبشی اور کچھ دیگر ملکوں کے لوگ جمع تھے، اور وہ جمعہ پڑھ رہے تھے۔ ممور کے مسلمانوں قدر کرو تمہیں مدرسہ ملا ہوا ہے، وہ بھی مسلمان ہیں بیچارے۔ چنانچہ قاری صاحب فرما رہے کہ جمعے کی نماز کے لیے میں جیسے ہی پہنچا وہ نماز تیار، اور اس نماز میں ایک اذان ہوئی۔ کتنی اذان ہوئی؟ اور جمعے میں اذان کتنی ہو؟ دو۔ اذان کتنی ہوئی؟ ایک۔ قاری صاحب فرما رہے ایک اذان ہوئی، اس کے بعد کوئی خطبہ نہیں ہوا، اور تکبیر ہوئی، اور امام صاحب مصلی پہ پہنچ گئے۔ حضرت قاری صاحب فرما رہے تھے کہ وہ حبشی تھے جو امامت کر رہے تھے، انہوں نے پڑھا اللہ اکبر، اور پھر انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد ان کو سورت پڑھنی چاہیے تھی، انہوں نے سورت نہیں پڑھی، پھر دوبارہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ دوسری رکعت کے لیے اٹھے، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، اور پھر سورت کی جگہ دوبارہ بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، اور دوسری رکعت بھی مکمل ہو گئی، سلام پھر گیا۔
قاری عاصم عمر صاحب فرمانے لگے، میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میں نے ان سے کہا بھائی نماز نہیں ہوئی ہے، سورت ملانی چاہیے تھی، نماز نہیں ہوئی۔ تو وہ جو امام صاحب تھے ممور کے، مسلمانوں دل پہ ہاتھ رکھے سنو، وہ جو حبشی تھے جو نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے کہا جناب آپ شاید باہر کے معلوم ہوتے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ قرآن نہیں آتا، ہمیں اس سے زیادہ قرآن نہیں آتا۔ پھر انہوں نے سوال کیا آپ حافظ ہیں، آپ کو قرآن آتا ہے، آپ کہاں کے ہیں؟ انہوں نے کہا میں انڈیا سے ہوں، مجھے قرآن آتا ہے۔ تو سارے کے سارے لوگ دیوانوں کی طرح ان کی طرف بڑھے اور سب کی آنکھ میں آنسو تھے، سب رو کے کہتے تھے آپ کو پورا قرآن آتا ہے؟ بولے ہاں پورا قرآن آتا ہے۔ پورا قرآن آتا ہے؟ ہاں پورا قرآن آتا ہے۔ تو آپ ہمیں نماز پڑھائیے۔ قاری صاحب فرماتے ہیں میں نے اذان ثانی دلوائی، خطبہ پڑھا اور پھر نماز پڑھائی۔ قاری صاحب فرما رہے جب میں مصلی پہ پہنچا تو پیچھے ایک بڑے میاں کھڑے تھے، وہ آگے بڑھے، میرے پاس آئے، آنکھ میں آنسو، وہ رو کے کہنے لگے مولانا جتنی لمبی چاہو رکعت پڑھنا، ہم نے آج تک اللہ کے قرآن کو سورہ فاتحہ سے زیادہ کبھی نہیں سنا ہے۔ وہ امریکہ میں بسنے والے مظلوم مسلمان، ان کے پاس نہیں ہے کوئی، آپ کو علماء وافر مقدار میں میسر ہے۔ میرے بھائی علماء کی قدر کیجئے، اللہ کے لیے مدارس سے وابستہ رہیے، علماء سے جڑیے، مشائخ سے بیعت ہوئیے، کسی کو اپنا پیر مرشد مربی بنائیے، موقع بموقع تبلیغی جماعت میں وقت لگاتے رہیے، جیسا آپ کا موقع ہو اپنے آپ کو کھپائیے، چلائیے، لگائیے، بالآخر یہ حاصل کلام کے طور پر اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کا پابند بنا کر گناہوں کے خاتمے کے ساتھ نیکیوں کی راہ پر چل کر قرآن سے جوڑیے، قرآن کا حامل بنائیے، اپنی نسلوں کو دین متین کا حامل بنائیے۔ یہ چند ایک بے ترتیب سی باتیں اپنے ان اکابر کی موجودگی میں بے ادبی کرتے ہوئے کہتی ہیں، یقیناً بہت ساری بھول چوک ہوئی ہوں گی، بسد احترام معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے سچی وابستگی نصیب فرمائے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر صحیح معنی میں عمل پیرا رہ کر زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔